أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چین کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں جمع فرمایا ہے۔ اس سرزمین پر ایسے بہت سارے علاقے ہیں، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو امن و سلامتی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایسے بہت سارے ہیں جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور پریشان ہیں۔ آپ کو مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری نعمتیں بڑھیں گی، تمہارا رزق بڑھے گا۔ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ کتنے ایسے بیمار ہیں جو اپنے بستروں پر ہیں، کتنے ایسے فاقہ کش انسان ہیں جو روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنی صحت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان تمام سے الگ تھلگ اللہ نے آپ کو منتخب کیا، امن دیا، چین دیا، سکون دیا۔ ہم اپنے دین سے، اسلام سے امن و سلامتی میں ہیں، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہر وہ مسلمان، چاہے وہ غزہ اور فلسطین کا ہو، چاہے وہ صومالیہ کا ہو، چاہے وہ یمن کا ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، موحد ہو، یا اللہ بھلے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ ان تمام کو امن و چین سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں خصوصاً اور عموماً دنیا میں جتنے لوگ انسان بستے ہیں، یا اللہ انہیں خوشحالی، امن، طمانینت عطا فرما، آمین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا سبب نزول سن لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک سبب نزول ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آیت کا ایک ہی سبب نزول ہو، ایک آیت کے کئی سبب نزول بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ سبب نزول ہو سکتا ہے
علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی، کبھی عام ہوتی ہے کبھی خاص ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلے، بہت گرمی کا زمانہ تھا، اور مدینے میں ایسا تھا کہ کھجور پک گئے تھے، کھجور توڑنے کا زمانہ تھا، اور صحابہ کرام کے لیے بڑی آزمائش تھی، جنگ میں نکلنا تھا، اور جیش العسرہ اور پیسوں کی بھی کمی تھی، دشمن بھی بڑا تھا، مقابلہ بھی بڑا سخت تھا، ماحول بھی سازگار نہیں تھا، دور دراز کا سفر تھا، لیکن ایمان مضبوط، صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، اور جنگ کا اعلان نبی کائنات نے کیا تھا۔ صحابہ نے تیاری شروع کر دی، جنگ پر نکلے۔ جب واپس ہو رہے تھے تو منافقین کی جو جماعت تھی ان میں تھوڑی خسر پھسر ہونے لگی۔ منافقین ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے کہ صحابہ کو کیسے بھی تکلیف دیں، اپنی باتوں سے، اپنی اداؤں سے، اپنی حرکتوں سے۔ تو منافقین کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ جو صحابہ ہیں، صحابہ میں جو قرہ ہیں، قرہ صحابہ، دین کا مذاق جب ہوتا ہے تو دیندار لوگوں سے ہوتا ہے، اور خاص کر قاریوں سے، عالموں سے، حافظوں کو لے کر ہوتا ہے۔ تو وہ زمانے میں بھی صحابہ کرام میں جو علماء تھے، جو قاری کہلاتے تھے، قرہ کہلاتے تھے، منافقین کی ایک جماعت نے خسر پسر شروع کی، باتیں شروع کی۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ جو صحابہ ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ بڑے پیٹو لوگ ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہی، یہ جو بڑے پیٹو لوگ ہیں، بہت کھاتے ہیں، ایسی بات کہی۔ حالانکہ وہ زمانے کے جو صحابہ تھے وہ لوگ دن میں لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، اصحاب صفہ تھے، بڑی محنت سے وہ پڑھتے تھے، اور کچھ مل جائے تو کھا لیتے تھے، ورنہ فقیری ہوتی تھی، کھانے کے لیے ان کو کچھ ملتا بھی نہیں تھا۔ لیکن منافقین نے کہا کہ یہ لوگ بڑے پیٹو ہیں، بڑا کھاتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وَأَكْذَبُنَا أَلْسِنَةٌ، ان کی زبانیں بڑی جھوٹ ہیں، بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اور وَأَجْبَنُنَا عِنْدَ اللِّقَاءِ، اور جب جنگ ہوتی ہے تو یہ سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ بات بڑی سخت تھی، اور حقیقت کے خلاف تھی، واقعے کے خلاف تھی۔ صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے، خاص کر قرہ صحابہ جو اصحاب صفہ میں پڑھتے اور پڑھاتے تھے، دین کے داعی تھے، وہ تو ایسے نہیں تھے۔ دین کا مذاق کیا گیا تھا، دینداروں کا مذاق کیا گیا تھا۔ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بولا کہ تم لوگوں نے ایسا بولا ہے میرے صحابہ کے تعلق سے؟ ان لوگوں نے کہا انما کننا نخوض ونلعب، اللہ کے نبی ہم تو ایسے ہی دل کی تسلی کے لیے بول رہے تھے، جنگ کا موقع ہے، ہم لوگ صحرا میں سفر کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا ٹائم پاس کے لیے کچھ کہہ لیتے ہیں، تو ہم نے کہہ لیا، دل سے تھوڑو نہ بولا، ہم نے دل سے نہیں بولا، صحابہ کی توہین ہم نے نہیں کی ہے، ہم ٹائم پاس کے لیے ایسے بول رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے سن کر کیا بولا، اچھا کوئی بات نہیں جانا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی، قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون، اللہ کو لے کر تم مذاق کر رہے ہو، اللہ کو لے کر تم مذاق کر رہے ہو، وآیاتی، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو لے کر تم مذاق کر رہے ہو، ورسولی، اللہ کے رسولوں کو لے کر تم مذاق کر رہے ہو، لا تعتدوا، اب کوئی ہیلا بہانہ پیش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کے آیتوں میں کہہ دیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تو تم کافر ہو گئے، اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، تمہارے الفاظ سے، تمہاری حرکتوں سے، تمہاری باتوں سے تم کافر ہو گئے، اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل سے وہ لٹک گئے تھے، منافقوں میں سے ایک تھے،
اور ان کا پیر نیچے گھسٹ رہا تھا، خون جا رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں مانا، بولا کہ کوئی معافی نہیں. غلطی بہت بڑی ہے. صحابہ کرام کو، قراء کو تم نے ایسی بات کہی ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم نے مذاق کیا ہے، شریعت کے ساتھ تم نے مذاق کیا ہے. اللہ 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 کی قسم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، آپ بہت معزز ہیں، آپ بہت مکرم ہیں. اگر آپ کے جیتے جی اگر کوئی اسلام کے خلاف کچھ کہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کچھ کہتا ہے، قرآن کے خلاف کچھ کہتا ہے، رسولوں کے خلاف کچھ کہتا ہے، اگر آپ سن کر چپ سادھ لیتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کے ایمان میں کچھ گڑبڑ ہے. آپ کا ایمان اسے گوارا نہیں کرے گا. آپ خود بھی نہیں بولیں گے، اسلام کا دفاع کریں گے. بہت سارے رسول ہیں جن کا لوگوں نے مذاق کیا. نوح علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ، وہ کشتی بنانے لگے. لوگ آتے جاتے دیکھتے، نوح کیا کر رہے ہو؟ یہ صحرا میں، یہ ریت کے میدانوں میں کشتی بنا رہے ہو؟ کون لے جائیں گے؟ جن کھینچ کے لے جائیں گے دریا میں. کہاں دریا ہے، کہاں صحرا ہے، کیسی کشتی ہے، اتنی بڑی کشتی. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا بہ، جب بھی کوئی پارٹی وہاں سے گزرتی بولتے ارے دیکھو جی یہ کشتی بنا رہا ہے پانی، کہاں لے جائے گا اس کشتی کو؟ تو نوح علیہ السلام سن کے خاموش رہتے، بولتے انا کننا، ٹھیک ہے تم ہمارا مذاق کر رہے ہو، اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَافْ، کہا اللہ نے کہا کہ میری نگرانی میں کشتی بناؤ، میں کشتی بنا رہا ہوں، اللہ کی بات پر مجھے یقین ہے. دوستو عزیزو، آج کے زمانے میں حالات بھلے سازگار نہ ہوں، ہمارے آس پاس مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کے ستائے جانے کی خبریں آ رہی ہوں، لیکن اللہ کے وعدے پر مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کی دولت ہے جو ہر گھر میں داخل ہوگی، ہر پکے اور کچے گھر میں اسلام پہنچے گا، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا. اس وعدے پر، اللہ کے اس وعدے پر تمہیں یقین ہے؟ میں سارے مسلم نوجوان سے کہتا ہوں جو اسلام کے شعائر کو اختیار کرنے میں شرماتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے شرماتے ہیں، اسلامی لباس میں شرماتے ہیں، اسلامی شکل و صورت میں شرماتے ہیں. ارے کیوں شرمانی ہے؟ اسلامی عقیدے پر شرماتے ہیں. ہم اس یہودیوں سے جیسے نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. صحابہ کرام نے کسی بات کو برداشت نہیں کیا جب بھی کوئی بات اسلام کے خلاف ہوتی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا جیسے یہودیوں نے مذاق کیا. یہودیوں نے کیا کہا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. یہودیوں نے کہا کہ اللہ کسی کو پیسے نہیں دیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھا ہے. اللہ کو بڑا غصہ آیا. ارے پاگلو، نادانو، یہودیوں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. اللہ نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. لا یغیض، وہ اس کے خرچ میں کوئی کمی نہیں آتی. سحاء اللیل والنہار، دن رات اللہ دے رہا ہے. میں ہر اس نوجوان سے جو پریشان ہے، بے روزگاری کا رونا رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق کا منتظر ہے، میں اس سے کہوں گا کہ اس ایک حدیث قدسی پر غور کرو جو اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے آج تک دن رات دے رہا ہے. کیا اس اللہ کو تمہاری جھولی بھرنے میں دیر ہے؟ کیا اللہ تمہاری جھولی نہیں بھرے گا؟ بھلے تم اولاد کے لیے تڑپ رہے ہو، رزق روٹی کے لیے تڑپ رہے ہو، مال و زر کے لیے تڑپ رہے ہو، اچھے رشتوں کے لیے تڑپ رہے ہو، مانگو، اللہ کے دربار میں آؤ، بیٹھو، سجدہ کرو،
اللہ سے گڑ گڑاؤ، دیکھو اللہ کی رحمت کے خزانے کیسے ابلتے ہیں۔ بس مانگنے کی دیر ہے، سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کی دیر ہے۔ کل تم کہو گے جیسے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا رضی اللہ عنہ، اگر میں زمین سے مٹی بھی اٹھاتا تو وہ سونا ہو جاتا۔ اس کے لیے کیا مجھے سودی قرضوں کا سہارا لینا پڑے گا؟ لوگوں کی منتیں سماجت کرنی پڑے گی؟ لوگوں کو دھوکہ دے کر مال لینا پڑے گا؟ جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا؟ کریڈٹ کارڈ کا سہارا لینا پڑے گا؟ ارے حلال راستے کتنے ہیں، کیوں دین کا مذاق کر رہے ہو؟ اللہ کے وعدے کو پامال کر رہے ہو۔ اللہ کے وعدے پر کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم لوگوں کو اولاد کی نعمتیں عطا کر دی۔ دوستو عزیزو، بات ہماری یہ ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے ان دین کا مذاق کرنے والوں کے ساتھ کہا کہ تم کافر ہو گئے، تم کافر ہو گئے۔ تو انسان اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ آپ کو آدم کا بیٹا کیسے گالیاں دیتا ہے، کیسے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ بولا کہ وہ مجھے گالیاں ایسے دیتا ہے، تکلیف ایسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹا بنا لیا، میں نے بیٹا بنا لیا۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نہیں، جب بھی ان کی عید آتی ہے پیدائش کے دن 1 جنوری، ہم لوگ بڑے فخر سے میسج لکھتے ہیں، جیسے وہ لکھتا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ کیا لکھتے ہیں، اس لیے کہ زبان سے وہ نکالنا بھی ہمارے لیے غلط ہے، نکالنا بھی غلط ہے۔ اور اس سے کہ آپ کیک کھائیں، کیک پر لکھیں اور آپ وش کریں ایک دوسرے کو، اور جبکہ قرآن کہتا ہے انتخر الجبال حدا، ارے یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ پہاڑ پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن آپ میسج لکھتے ہیں ساروں۔ بولا ہے وہ بولتا ہیپی، یہ بھی بولتا ہے ہیپی، پتہ نہیں کیا ہیپی بولتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ارے آپ کا دین ایسے ویسے دین نہیں ہے، آپ کا دین آسمان و زمین کے رب کائنات کا دین ہے۔ آپ کا دین محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کا لایا ہوا دین ہے، اور اس دین کے قائلین وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی مغفرت کی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، اور جنت کی بشارتیں ان صحابہ کو دے دی، اور اس دین کے وہ خاتون، وہ عورتیں جنہیں جنت کی بشارت سنائی گئی۔ میں ساری ماں اور بہنوں سے کہوں گا، آپ کا تعلق سیدہ عائشہ سے، سیدہ خدیجہ سے، فاطمۃ الزہرا سے، سیدہ سمیہ سے، یہ ساری نیک خاتون سے بنتا ہے۔ آپ کو کتنا نیک ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں میں طہارت، آپ کی نگاہوں میں عفت، آپ کے زبان میں صدق گوئی، آپ کے اعمال میں کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا رشتہ ان خاتون جنت سے ملتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ام عمارہ نے، نصیبہ نے آج جنگ کا کریڈٹ لے لیا، جنگ احد ہو رہی ہے اور کریڈٹ ایک عورت کو مل رہا۔ دوستو عزیزو، ساری بات کا ہم خلاصہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے۔ جس طرح کی روش ہماری زندگی میں ہے، جس طرح ہم جی رہے ہیں، ایک طرح کی بے اعتمادی کی زندگی، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے نہ تو اللہ کی جنت پر بھروسہ ہے۔ اللہ کی جنت کا بھی لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ کبھی داڑھی کا مذاق، ارے یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، یہ کل معلوم ہوگا، کل معلوم ہوگا کہ یہ داڑھی تھی کہ جھاڑی تھی۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اطمینان دل کے لیے خیال کافی، ارے کہاں کی حوریں، کہاں کی جنت، ارے اطمینان دل کے لیے تو یہ خیال کافی ہے، بس اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ جنت ہے، علماء لوگ بولتے ہیں جنت ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ جو باتیں جو میں آپ کو اس آیت کی روشنی میں کہوں، ایک لمبا سا ہے کہ آج کے ماحول میں ہماری یہ مسلم نوجوان اور بہت سارے اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں،
یا انٹلیکچل کہتے ہیں، یہ لوگ اسلام کا کیسے خمیازہ بنائے ہوئے ہیں، کیسے یہ اسلام کے عقائد اور اسلام کے صحیح عقیدے کو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ کوئی حجاب کا، پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، نہیں یہ پردہ نہیں ہے، اور شادی بیاہ تو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ماتم تو، جنازے تو آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ ارے دین کو میں کہاں تلاش کروں؟ جس دین کو اللہ کے نبی نے لایا ہے، جس دین کی بات میں کر رہا ہوں، اور ابھی سینسس آئے گا تو بڑے فخر سے میں لکھاؤں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کی مسلمانوں کو میں کہاں تلاشوں؟ آپ کی مسلمانی، میری مسلمانی کو میں کہاں تلاشوں؟ میری زندگی میں میری زندگی اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی پر گزر رہی ہو، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کے خلاف گزر رہی ہو، نہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ جہنم کے عذاب پر یقین ہے، نہ نبی کی آخری رسالت پر یقین ہے، کہ مسلمان کہلانے والے ایک ہی مسلمان، کچھ ایسے منافق بھی نکلے جو قادیانیت کا روح دھارے ہوئے ہیں، ان کو یقین نہیں کہ اللہ کے نبی آخری امت، آخری نبی ہیں، انہوں نے قادیانیت کا روح دھارے ہوئے ہیں۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے دین کے جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوں، وہ بالکل پکے ہیں۔ اللہ، بہت سارے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو نہیں ہے، اپنے عرش پر ہیں، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اترتے ہیں، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہر رات اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حل من مجیب، کوئی دعا کرنے والا ہے؟ صبح سحر کے وقت تہجد سے پہلے اللہ سے مانگنے والا کوئی ہے، میں اس کی گزارش قبول کروں، دعا قبول کروں؟ اللہ جب اتر جاتے ہیں تو اللہ کا عرش تو خالی ہو جاتا ہوگا، اب اللہ کے عرش پر کون بیٹھتا ہے؟ واہ، اتنا بڑا دماغ تو شاید کبھی کسی کا نہیں۔ ارے اتنا سوچنے کی بات تو ہمیں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ اترتا ہے، نزول رب کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم بس اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا سا عرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جلیلہ ہیں اور صفات کاملہ ہیں، جن کی باتیں حدیثوں میں بتائی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ دین سے جو مذاق لوگ کرتے ہیں، کبھی دین کی شکل و صورت کا مذاق، دین کے احکام کا، ایک صاحب بولے نہیں کہ ایسا کیسا، مرد کو جائیداد میں 2 حصے، عورت کو 1 حصہ کیسا؟ ایسا نہیں ہونا نا، برابر آنا۔ اچھا یہ سمجھ آج آپ کو آئی جو سمجھ اللہ نے جو اللہ کے نبی کو قرآن کی شکل میں نہیں دی تھی، جو اللہ تعالیٰ جس نے خالق کائنات ساری دنیا کو پیدا کیا اس کو نہیں معلوم تھا، جو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جائیداد میں برابر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا 1 صفحہ جائیداد کی آیتیں نازل کر دی۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ وہ آدھا حصہ بھی دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ آدھا بھی حصہ بھی خود بھی ہضم کر جاتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، لیکن اللہ نے جتنا حق دینے کی بات کی اتنا تو آپ کو دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے صف کی آیت، پورے 1 پیج کی آیتیں بیان کر دی، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، آپ کو عورت کا جو حصہ ہے آپ کو دینا ہی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں آپ سے اور سارے بچوں سے، سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہم اسلامی احکام کو پڑھیں، اور ہم ویسے نہیں ہو جائیں جیسے گزشتہ قوموں نے، کسی نے نوح علیہ السلام سے مذاق کیا، کسی نے لوط علیہ السلام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہر قوم کو جب انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا، جیسے کسی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مذاق کیا، نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مذاق کیا، وہ وحی لینے کے لیے گئے تو ان کے قوم میں جو سامری جادوگر تھا اس نے بچڑا بنایا اور بنا کر کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، کہاں موسیٰ طور پر ڈھونڈنے گئے ہیں۔
اللہ تو یہاں ہیں، وہ ڈھونڈنے وہاں گئے. دیکھا، یہ اس نے مذاق کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ هو الحی القیوم ہے. میں اپنی ساری بات کا خلاصہ، بات بڑی لمبی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بات مختصر کرنے کے لیے یہ آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے ایسی باتیں کہی تھی اس میں ایک تھے، جیسے بتایا گیا، ان کا نام تھا فحش بن حمیر. فحش بن حمیر نام ہی کچھ ایسا ہے غلط. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، قد کفرتم بعد ایمانی، قد کفرتم بعد ایمانی. آپ کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اسلامی احکام کو لے کر، فرامین کو لے کر، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اگر کوئی غلط بات نکل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمارا یہ دین ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے قیامت کی صبح تک. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے زمین پر یہ دین باقی رہے گا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دین باقی رہے گا. میں امت کے ہر نوجوان سے، ہر بچے سے کہوں گا کہ آپ اس دین کے ایک فرد ہیں، آپ ایک سپوت ہیں اور آپ ایک بہادر ہیں، جانباز ہیں. آپ کو اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے. آپ ایک پاک صاف دین کے حامل ہیں. آپ کی دین میں طہارت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پیشاب کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. کسی دین کے بارے میں آپ بتا دیں، کوئی دین اتنا پاکیزہ اور طہارت کا خیال رکھتا ہو. عورت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. عورت کے جو مسائل کہا جاتا ہے کہ ان دنوں وہ ناپاک ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کچھ اسے رخصتیں دے دی. اللہ ایسے سچے اور پاکیزہ دین پر میں عمل نہ کروں، قصور میرا ہو اور اس دین کے تعویلیں کروں، دین کے ساتھ مذاق کروں، تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا گنہگار ٹھہر جاؤں گا. اسی لیے علماء نے کہا کہ آپ اور ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف آیتیں کہہ دی، جو اس طرح کے بڑے بڑے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ایسی غلط تعبیر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جو اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہوتی، حضرت عمر کا زمانہ ہوتا، تو حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں ایک آدمی تھا، اس طرح کا لوگوں کو کنفیوز کرتا تھا، ایسی باتیں بولتا تھا، دین میں ایسی باتیں بولتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کے بال مڑائے اور کھجور کے بیلوں سے سر پر اتنا مارا کہ خون ہو گیا. بولا کہ اب تیرے دماغ میں کا شیطان چلا گیا. بولا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اسلام ہے اور یہ دنیا کے لیے سربلندی کی ضمانت دیتا ہے. اور یقین رکھیں، میں ہر بچے سے کہوں گا، کسی دوسرے کو دیکھ کر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رب کائنات کا دین آپ نے اپنایا ہوا ہے، خاتم المرسلین نے آپ کو زندگی کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں، اور توحید آپ کے دلوں میں ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آپ کو جنت میں لے جاتا ہے. تو کسی سے مرعوب نہ ہوں، کسی سے نہ ڈریں، اور بالکل بے باک ہو کر اپنی دین کی حفاظت کریں، دین کی تبلیغ کریں. آخری بات میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا، اللہ آپ سے کہتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی اللہ کا کلام ہے. فاصدع بما تؤمر، جس بات کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے ببانگ دہل اس کا اعلان کرو، کھل کر فخر کے ساتھ کہو کہ میں مسلمان ہوں.
میرا دین اسلام ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کرو، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، لیکن دین کا پیغام پہنچانے میں ہمت سے کام لو۔ ایسا نہیں پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا، یہ کیا فیل کرے گا، وہ کیا فیل کرے گا، نہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ خادم دین ہیں، حتیٰ اتاکل، مرتے دم تک، آخری سانس تک دین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا خادم بنائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں حوصلہ دے، اللہ سب کے دلوں میں ہمت دے کہ وہ اللہ کے دین کی خود پاسداری کریں اور دین کے مبلغ بنیں، دین کو لوگوں تک پہنچائیں، دین کی اصلاح کی فکر کریں۔ اور میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، فتنوں کے زمانے میں اچھے اخلاق والے بنیں، آپ پر دنیا فخر کرے کہ دیکھو یہ مسلمان، دیکھو یہ مسلمان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی غلط سلوک کی وجہ سے دین اسلام پر دھبا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے جسموں میں صحت، مالوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفایابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔